اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ساتھیوں، حاضر ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا، اے خدا، تو لوگوں کو پیدا کرتا ہے اور پھر مار دیتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، چونکہ تیرا سوال انکار اور غفلت پہ مبنی ہے، اس لیے میں درگزر کرتا ہوں، ورنہ سزا دیتا۔ تو اس لیے معلوم کر رہا ہے تاکہ عوام کو ہماری حکمتوں سے آگاہ کر دے، ورنہ تجھے مخلوق کے پیدا کرنے میں ہماری حکمتیں معلوم ہیں۔ سوال علم کے منافی نہیں ہے، کسی چیز کے بارے میں سوال آدھا علم ہوتا ہے، اگرچہ تو اس سے واقف ہے، لیکن تو چاہتا ہے کہ عوام بھی آگاہ ہو جائیں۔ کسی چیز کا علم ہو جانے کے بعد ہی اس کے بارے میں سوال جواب ہو سکتا ہے۔ علم ہی گمراہی اور ہدایت کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ نمی اور تری ہی پھل میں شیرینی کے علاوہ تلخی بھی پیدا کرتی ہے۔ ملاقات اور تعارف سے دوستی اور دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور غذا ہی سے بیماری اور صحت دونوں پیدا ہوتی ہیں۔ موسیٰ تو ناواقفوں کو حکمتوں سے آگاہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے تجاہل عارفانہ بڑھت رہا ہے۔ ہم بھی اس کے علم سے انجان بھر کر اس کا جواب دیتے ہیں۔ پھر میرے رب کریم نے جواب دیا، حضرت موسیٰ کو حکم دیا، کھیتی بو دو۔ جب کھیتی تیار ہو گئی تو انہیں اسے کاٹنے کا حکم دیا، اور کٹنے کے بعد حضرت موسیٰ سے پوچھا، تو نے خود کھیتی بوئی، پھر اسے کیوں کاٹ ڈالا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، کھیتی کے پکنے پر اس میں دانہ اور بھوسا تھا، اور دونوں کو ملا جلا دینا مناسب نہ تھا۔ حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ حضرت حق تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ عقل تم نے کہاں سے حاصل کی؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ دانش اور عقل آپ کی عطا کردہ ہے۔ تو جواب میں میرے رب کائنات نے فرمایا کہ پھر یہ دانش مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ دیکھو، انسانوں کی روحیں دو قسم کی ہیں، ایک پاک اور ایک ناپاک۔ جب انسانی جسم ایک رتبے کے نہیں ہے، کسی جسم میں موتی جیسی روح ہے اور کسی کنچ کے پوت کے جیسی، ان روحوں کو بھی اسی طرح ایک دوسرے سے علیحدہ کر دینا مناسب ہے، جس طرح گیہوں کو بھوسے سے، تاکہ نیک روحیں جنت کو چلی جائیں اور بری دوزخ کو۔ پہلی حکمت تو مارنے کی تھی، اور پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسی ہے، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، لہٰذا میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ انسان کی فوقیت، برتری اور ممتاز مقام کا ثبوت تو خود قرآن کریم میں مذکور ہے، اور یہ شرف و فضیلت اور یہ حیثیت ہر انسان کو حاصل ہے، چاہے مومن ہو یا کافر، کیونکہ یہ شرف دوسری مخلوقات، حیوانات، جمادات اور نباتات وغیرہ کے مقابلے میں ہے، اور یہ شرف معتد اعتبار سے ہے۔ جس طرح کی شکل و صورت، قد و قامت اور حیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، وہ کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بحیثیت انسان، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، اسے بہت سی مخلوقات پر فضیلت اور برتری اور فوقیت اور امتیاز حاصل ہے، تو جب یہی انسان نہ صرف محض کلمہ گو مسلمان بلکہ باعمل مومن ہو، تو اپنے ایمان و عمل اور اللہ تعالیٰ کی عنایت سے وہ تمام مخلوقات، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی بالا تر ہو جاتا ہے، جس کا واضح ثبوت اسرار و معراج مصطفیٰ کی جزیات پر غور کرنے سے ہی مل جاتا ہے۔ انسان اس پوری کائنات کا سرتاج ہے، بشرطِ مکمل انسان صاحب ایمان اور ساتھ ہی ساتھ عمل صالح پر کاربند ہو۔ اگر یہ محنت اور عبادت کرنے والا ہے تو فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا۔ غرض انسان کو چاہیے کہ اس فوقیت اور برتری اور امتیاز کا سبب تلاش کرے، اپنی تخلیق و پیدائش کا مقصد ڈھونڈے اور اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری کا سراغ لگائے۔ اہل ایمان و عمل کو تو اس کا جواب معلوم ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہر صانع کو اپنی مصنوعات کے بھید معلوم ہے کہ اس نے انہیں اس شکل و صورت میں کیوں تیار کیا ہے۔ انسان کا صانع یا خالق، یعنی اس کا پیدا کرنے والا، اور اس کے تمام
امور و معاملات کی تدبیر کرنے والا چونکہ اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا آئیے اپنے رب ہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے اس کو کیوں بنایا؟ کیا اسے صرف کھانے پینے کے لیے بنایا گیا ہے؟ کیا اس کی تخلیق کا مقصد صرف لہو لعب اور کھیل کود ہی ہے؟ کیا اسے محض اس لیے وجود میں لایا گیا کہ زمین پر چلے پھرے اور زمین سے پیدا ہونے والی تمام اشیاء کو بے دریغ استعمال کرے اور پھر مر کے مٹی ہو جائے اور قصہ ختم؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم اس راز تک تو کبھی نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ نے مخلوق کو کیوں پیدا کیا اور مخلوق کو کیوں واپس اپنے پاس مار کر بلاتا ہے۔ یہ خدا کے اپنے راز ہیں، خدا جانے اور اس کے راز جانے۔ لیکن حضرت موسیٰ کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے تمام مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں پہچانا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی عبادت میں دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔